آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیس اصل میں ہے کیا؟ ان کی اور ان کی ملاقات ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ میں سنگاپور میں ہوتی ہے ان ملزمان پر جو ایف آئی آر ہوئی ہیں اس میں کون کون سی دفعات لگی ہے؟ کہ یہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے۔ یہ جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے is that sufficient to give the punishment to the accused person؟ The answer is simple yes. سی سی ڈی کی انوالومنٹ نہیں بنتی تھی؟ Accused is considered as the favorite child of the law. لیکن میرے خیال سے اس کیس میں ٹرائل کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نقطہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو۔ ان کے نیفے میں پستول بھی چل جاتا ہے۔ مطلب اس ٹرانسفر اماؤنٹ کا ذکر کہیں پر نہیں ہے۔ 17 ریپ کیسز تھے۔ ذکی بھائی آپ کے خیال میں یہ کیس میڈیا ہائپ کی وجہ سے اتنا ہائی لائٹڈ ہے؟ یہ اکاؤنٹ ٹائٹل اکاؤنٹ ہولڈر کا نام نہیں ڈسکلوز کیا گیا کہ وہ کس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ Will that be sufficient to have a safe exit from this case؟ کہ when the act done in the furtherance of common intention of all, each of such person is liable in the same manner as they were done by him alone. اس میں مجھے کارلوز اور کارلیٹوز کی ایک سیکشنز کچھ نظر آئی ہیں، تو اس کی کیا سٹوری ہے؟ یہ معاملہ مزید تفتیش کا متقاضی تھا اور متقاضی ہے۔ اصل کہانی ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ تو اب تک تو یہ نیریٹو آفیشلی بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ آن کنسٹرکٹ میڈیا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں ایک بہت ہی دل خراش واقعے کی، جس میں 2 غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور زیادتی کا الزام سامنے آیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان جناب سید ذکی الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، جو ہمیں اس کیس کے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ذکی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ذکی بھائی کیس کے قانونی و دیگر پہلوؤں پر بات کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیس اصل میں ہے کیا اور اس کے پیچھے رموز و اوقاف کیا ہیں؟ ثنا صاحب اگر ہم اس کیس کے پس منظر کی بات کریں تو جیسے اسٹیفنی نے اپنی ایف آئی آر میں اور اپنی 164 کی اسٹیٹمنٹ میں آنریبل کورٹ کو بتایا ہے کہ ان کی ملاقات احمد رضا ڈار جو اس کیس کا ایک ایکیوز پرسن ہے، ان کی اور ان کی ملاقات ایک کرپٹو کرنسی ایونٹ میں سنگاپور میں ہوتی ہے اکتوبر 2025 میں۔ وہاں اسٹیفنی نے اپنی ایک انویسٹمنٹ کمپنی میں احمد رضا ڈار کو آفر کی کہ آپ اس میں کچھ انویسٹ کریں اور اس میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے یا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو ایک اچھا خاصا دیا جائے گا۔ احمد رضا ڈار نے اس انویسٹمنٹ کمپنی میں کچھ انویسٹمنٹ کو انویسٹ کیا۔ یہ اماؤنٹ ڈسکلوز کی گئی ہے کتنا انویسٹ کیا گیا؟ یا شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ انویسٹ کی گئی تھی یہ $70,000 تھے اور 3 ماہ تک ان کا جو منافع تھا، جو ریٹ آف ریٹرن تھا وہ ملتا رہا اور وہ $20,000 کے قریب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ منافع بڑا اچھا ہے اور $20,000 پر منتھ؟ $20,000 ان 3 منتھ میں ملا اس $70,000 کی انویسٹمنٹ کے عوض۔ اب جب اس نے یہ انویسٹمنٹ کر دی اور اس کے بعد عالمی سطح کے اوپر بھی ذرا حالات ڈسٹرب ہو گئے کیونکہ یو ایس ایران کانفلکٹ اسٹارٹ ہو گیا، اور جس وجہ سے انویسٹمنٹ کو لے کر اور باقی چیزوں کو لے کر عالمی سطح پر جب معاملات ڈسٹرب ہوئے تو اسٹیفنی نے اس کا جو پروفٹ تھا وہ دینا بند کر دیا۔ مطلب 2-3 ماہ بعد پروفٹ دینے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ رک گیا؟ بالکل ایسے ثنا بھائی، جیسے پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جو پونزی اسکیمز ہوتی ہیں اس کے اندر شروع یا ابتدائی مرحلوں کے اندر تو بینیفٹس بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، ریٹ آف ریٹرن یا پروفٹ کی جو شرح ہوتی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کیا جا سکے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ آپ ہی کی انویسٹمنٹ میں سے پروفٹ نکال کر آپ کو ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ پروفٹ دینا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ احمد رضا ڈار کے ساتھ بھی ہوا۔ اب جب وہ پروفٹ ملنا اسے بند ہو گیا ہے، ایون یہاں تک اس کیس میں سننے میں آ رہا ہے کہ اسٹیفنی اور یہ جو دوسری ان کی خاتون تھیں آسٹریڈ، انہوں نے ان کی کالز لینا بھی بند کر دیں، جس پر احمد رضا ڈار نے یہ سوچا یا اسے کسی نے یہ مشورہ دیا، دیٹ از سبجیکٹ ٹو انڈر انویسٹیگیشن، کہ انہیں اب اس طرح مائل کیا جائے کہ ہم آپ کو کچھ اور انویسٹمنٹ آفر کرتے ہیں اور
اور انویسٹمنٹ کا لالچ دے کر انہیں کسی طرح پاکستان بلایا جائے، اور جو اس نے اپنے کچھ ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی چونکہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کلیئر نہیں ہے یا وہ ہوں ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کہ ایکچوئل اماؤنٹ احمد رضا ڈار نے کتنی انویسٹ کی ہے. قصہ جو مختصر ذکی بھائی کہ ان کو دوبارہ بلا لیا گیا، ان مطلب کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دوبارہ پاکستان بلایا گیا. اب ٹھیک چونکہ ہے. ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہونی تھی اور انہیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کمپنی میں انویسٹرز نے انویسٹ کرنا ہے، تو ایک ون آن ون آپ کا فزیکلی پاکستان آنا ضروری ہے تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے. ہوں اب اپنی 164 کی اسٹیٹمنٹ میں آسٹریڈ اور اسٹیفنی ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس چیز کی بابت اسپین بھی آیا ان کے پاس. اب میں اس میں بتاتا چلوں، جو ایک اس میں خاتون ہیں وہ نیدرلینڈ کی رہائشی ہے، اور جو دوسری خاتون ہے وہ وینیزویلا کی رہائشی ہے. ہوں اور جو نیدرلینڈ کی خاتون ہے اس کے پاس پرماننٹ جو ریزیڈنسی ہے وہ اسپین کی بھی ہے. تو وہ ہوں اسپین آیا انہیں کنونس کرنے کے لیے کہ آپ پاکستان آئیں اور اس میں انویسٹ کریں، تاکہ رضا ڈار صاحب اسپین گئے. اسپین گئے ایک دن کے لیے. یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ میں جو اسٹیفنی کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے اسپین آیا اور انہوں نے ہوں کنونس کیا، اور ان کے ویزز وغیرہ کا جو سارا بندوبست ہے وہ احمد رضا نے کیا. اب یہ جو خاتون ہیں یہ 26 جون کو یہ دونوں خواتین پاکستان آتی ہیں. ہوں اب 26 جون کو جب یہ خواتین پاکستان آ جاتی ہیں یا ایک نجی ہوٹل میں یہ اپنا قیام کرتی ہیں، اس کے بعد یہ نتھیا گلی جاتی ہیں. ہوں اور نتھیا گلی میں یہ جس ریزورٹ میں انہوں نے اسٹے کیا وہ الپائن ریزورٹ ہے. اب وہاں پہ اسٹے کرنے کے دوران ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، انہیں کسی قسم کا تھریٹ نہیں کیا جاتا یا ان سے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی جاتی. ہوں ود دا پیسج آف ٹائم اسلام آباد میں ہی ان کی ایک انویسٹر سے ملاقات کروائی جاتی ہے. دیٹ واز اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف 164. ہوں وہاں ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے اور وہ کچھ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. اور اسٹیفنی اپنے بیان میں یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ ایک گھنٹے کے قریب اپنی جو انویسٹمنٹ کمپنی تھی اور جو اس کا ریٹ آف ریٹرن اور پروفٹ تھا اس کے متعلق اس انویسٹر کو بریف کیا. اب صورتحال میں ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے؟ صورتحال میں ٹوسٹ یہاں سے آتا ہے کہ جب اسلام آباد سے یہ لوگ لاہور کا سفر طے کرتے ہیں. ہوں اب انہیں ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف دا اسٹیفنی انہیں لاہور رضا ڈار یہ کہہ کے لے کے آتا ہے کہ میری انٹی جو ہیں شمیم، جس کا نام وہ اپنی اپنے اسٹیفنی اسٹیٹمنٹ میں بھی ظاہر اسٹیٹمنٹ کیا. میں ڈسکلوز کرتی ہے کہ ان کے برتھ ڈے ہے تو ہم نے ان سے بھی ملنا ہے. ایون ان کے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے ایک برتھ ڈے کیک بنایا جاتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ اسٹیفنی اور آسٹریڈ پاکستان آئیں گے تو رضا ڈار نے ان کے ساتھ اپنا برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کیا ہے. ہوں اور چیز کیک اور براؤنیز برتھ ڈے میں انہیں سرو کی گئی ہیں. دا ہوں ہوں پوائنٹ از شروع میں ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا جو آگے چل کے معاملات بگڑ گیا. اب ہوں ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ معاملہ بگڑا کیسے، یا کیا یہ بھی پلان کا حصہ تھا یا نہیں تھا، ہوں یا یہ اٹس میئر اے کو انسیڈنٹ نتھنگ مور دین دیٹ. تو جب وہ آ جاتی ہیں لاہور تو وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں جس گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، وہاں پہ جس کمرے میں ہمیں بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ پہلے سے کچھ اسپینش سانگس جو تھے وہ پلے ہو رہے تھے. ہوں اور 10-20 منٹ تک ہم انتظار کرتے ہیں کہ احمد رضا کا کوئی کزن یا ان کی آنٹی آتی ہیں جیسے کہ جن کا برتھ ڈے ہے، لیکن کوئی نہیں آیا. اور 20 منٹ بعد 3 سے 4 مسلح لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور جن کے پاس رسیاں بھی تھیں جنہوں نے انہیں تھریٹن کرنا شروع ہو گیا. ہوں تو یہاں سے اس کیس کا پھر جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. ایک ایپیسوڈ ہے سنگاپور میں 2025 میں اکتوبر میں رضا ڈار کا اسٹیفنی سے ملنا اور اسٹیفنی کا اسے اپنی انویسٹمنٹ کمپنی میں انویسٹ کرنے کی آفر دینا، اور اس کے اوپر جو پروفٹ تھا اور جو ریٹ آف ریٹرن تھا وہ کافی اچھا اسے آفر کیا گیا. ہوں 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 اور اس کیس کا جو دوسرا ایپیسوڈ ہے کہ ان کا پاکستان آنا. اچھا ذکی بھائی، میں یہاں پر آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا اور یہ پوچھوں گا کہ یہ جو پوری ٹریولنگ ان کی ہو رہی تھی، اس میں ان کے ساتھ صرف رضا ڈار ہی تھا یا کچھ اور لوگ بھی تھے؟ جب نتھیا گلی گئے تو ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھے لوگ. ہوں اب وہ غالباً وہ انویسٹرز تھے ہوں ہوں یا کچھ اور لوگ تھے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے. جی ذکی صاحب، یہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ ان کی ٹریولنگ ہو رہی تھی یا ساری چیزیں تھیں. اور اب ہم ذرا ٹرن لیتے ہیں لیگیلٹیز کی طرف. تو ان ملزمان پر جو ایف آئی آر ہوئی ہیں اس میں کون کون سی دفعات لگی ہیں اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ثنا بھائی، اگر ہم ایف آئی آر کو پیروز کریں تو ایف آئی آر میں 2 سیکشنز لگائے گئے ہیں.
ایک 365A which is related to kidnapping and abduction and extorting valuable property or security. اور جو دوسرا سیکشن ہے 375A which is related to the gang rape. اگر ہم ان دونوں سیکشنز کی بات کریں تو ان میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، لائف امپریزنمنٹ ہے، ڈیتھ ہے اور فور فیچر آف پراپرٹی ہے. اور اس میں اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو دونوں اوفینسز ہیں آج کل یہ میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر، کہ اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنے گا، اس کیس میں بھی صلح ہو جائے گی یا راضی نامہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کیس کے سیکشنز میں اسٹیچو نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے. اگر اس کیس میں کمپلیننٹ اسٹیفنی یا وکٹم آسٹریڈ اگر کسی طرح صلح کر بھی لیتی ہیں یا کوئی ایگزونریٹنگ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہیں ان فیور آف اینی آف دا ایکیوز پرسن آئدر دیٹ از احمد رضا اور اینی ون ایلس، پھر بھی اس کیس میں صلح کی گنجائش نہیں ہے. ریاست اس کیس کو خود پروسیکیوٹ کرے گی اگینسٹ دا آل الج ایکیوز پرسن. ذکی بھائی، آپ کے خیال میں جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے، از دیٹ سفیشینٹ ٹو گیو دا پنشمنٹ ٹو دا ایکیوزڈ پرسن، اور یا پھر اس میں مزید ایویڈنسز ریکوائرڈ ہیں؟ ثنا صاحب، اس میں 164 کی میں اسٹیٹمنٹ کی بات کروں تو ضابطۂ فوجداری میں 164 کی اسٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز ہوتی ہے، اور 164 کی اسٹیٹمنٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ 164 کی سول اسٹیٹمنٹ کے اوپر الزام علیہان کو، الج ایکیوز پرسنس کو سزا ہو جائے تو یہ کہنا درست نہیں. 164 کی اسٹیٹمنٹ مستغیث مقدمہ کی ورشن کو تقویت تو دیتی ہے، لیکن یہ سزا کروانے کے لیے کافی نہیں ہے. either mere the statement of the complainant or the version of the complainant which was recorded under section 154 CRPC in shape of FIR be considered as a gospel truth. Either the statement which was recorded under section 164 CRPC be considered as a gospel truth. The answer is simple no. That is subject to cross examination. اور کراس ایگزامینیشن جرا کی باری آئے گی آفٹر دا سبمیشن آف دا ٹرائل، جب 164 کی اسٹیٹمنٹ جو آسٹریٹ کی ہے اور اسٹیفنی کی ہے اسے کراس ایگزامن کیا جائے. تو ذکی بھائی، آپ کی ایکسپلینیشن کے مطابق میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی کو سزا دلوانے کے لیے ناکافی ہے. دا آنسر از سمپل یس. بالکل ٹھیک. اچھا ذکی بھائی، اکارڈنگ ٹو دا 164 اسٹیٹمنٹ جس کو میں نے تھورلی پیروز کیا ہے، اس میں اسٹیفنی اور آسٹرڈ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں بہت فرق ہے. ول دیٹ بی بینیفیشیل فار دا ایکیوزڈ؟ بالکل. اگر جو اسٹیفنی کی 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے اور آسٹریٹ کی 164 کی ہم اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ان میں کئی باتوں میں تضاد ہے، اور جو یہ کانٹراڈکشن ہے، انہانسمنٹ ہے یا ایڈیشن ہے، اس کا بینیفٹ الج ایکیوز پرسنس کو ہوگا، بیکاز دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ لائز ان دا فیور آف دا ایکیوزڈ، بیکاز ایکیوزڈ از کنسیڈرڈ ایز اے فیوریٹ چائلڈ آف دا لا. ابھی اس کیس کو ایک میڈیا ہائپ مل رہی ہے اور عوام کا بھی بڑا دباؤ ہے، کیونکہ ایک سیاسی خاندان کے افراد اس میں ایک الزام علیہ کی صورت میں موجود ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہوگا تو وہی جو پیپر پر ہوگا. اب یہ جو کنٹراڈکشنز ہوں گی الٹیمیٹلی ان کا فائدہ ملزمان کو ہوگا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یہ کیس اثر انداز ہو رہا ہے. پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سر دست تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیس اثر انداز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ بات تو تب بنتی کہ اگر احمد رضا ڈار کو اریسٹ نہ کیا جاتا. یہ بات تو تب بنتی کہ احمد رضا ڈار کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ آنریبل کورٹ کی طرف سے نہیں دیا جاتا. لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ مستقبل میں چل کر اس کیس کے اوپر کسی بھی طرح کوئی پولیٹیکلی اثر انداز نہیں ہوگا یا نہیں کیا جائے گا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایسا ہوگا تو ہم پھر ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں یا کسی یورپین کنٹری میں رہتے ہیں کہ ہم یہ امیجن کر لیں کہ اس کیس کے اندر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں کیا جائے گا کیس کی تفتیش کو یا کیس کے میرٹس کو. لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کیس میں کئی زیادہ کنٹراڈکشنز ہیں اور ان کانٹراڈکشنز کو دیکھا جائے گا ایٹ دا اسٹیج آف دا ٹرائل. لیکن میرے خیال سے اس کیس میں ٹرائل کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وگی بھائی، میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ایک حساس نوعیت کا ہے
اس کے اندر غیر ملکی خواتین جو ہیں وہ انوالو ہیں، بین الاقوامی ہائپ ہے اس کے اوپر. آپ کے خیال میں سی سی ڈی کی انوالومنٹ نہیں بنتی تھی کہ یہ ان کے سپرد کر دیا جاتا؟ ثنا صاحب، اگر ہم ماضی میں اپنا 1.5 سال میں خصوصاً پنجاب پولیس کا طرز عمل دیکھیں اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا طرز عمل دیکھیں، تو اس طرح کی جو نوعیت کے کیسز تھے اسے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہی ڈیل کر رہا تھا، نہ کہ آرڈنری پنجاب پولیس کے پولیس اسٹیشنز میں ان کی انویسٹیگیشنز کو اور باقی معاملات کو دیکھا جاتا تھا. اور یہ پچھلے 1.5 سال سے سی سی ڈی کا تو یہ وتیرہ تھا کہ نہ تو وہ کسی قانون، نہ تو کورٹ، نہ تو کچہری کو دیکھتے تھے. ان کا ایک انصاف کا یا ان کا ایک چیزوں کو طے کرنے کا ایک اپنا ہی معاملہ تھا. لیکن اس کیس میں چونکہ ایک سیاسی خاندان کا فرد بطور الزام علیہ موجود ہے، اس لیے یہ کیس، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سی سی ڈی کو یہ کیس نہیں ریفر کیا گیا. اب سی سی ڈی کو کن لوگوں کے کیس ریفر کیے جاتے ہیں؟ غریبوں کے کیس ریفر کیے جاتے ہیں. وہ چاہے گناہ گار ہوں، بے گناہ ہوں، ان کے نیفے میں پستول بھی چل جاتا ہے، ان کے معاملات سالہ در سال وہ تاریخیں بھی بھگتتے رہتے ہیں اور جیلوں میں بھی جاتے رہتے ہیں. اب یہ جو ہیومن رائٹ کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ایک آئی ہے، 17 ریپ کیسز تھے جن کو سی سی ڈی نے ڈیل کیا، اور اس میں تقریباً اگر میں غلط نہیں تو 20 کے قریب ماورائے عدالت قتل کیے گئے. نقطہ یہ نہیں ثنا صاحب کہ یہ کیس سی سی ڈی کو دیا جانا تھا یا نہیں دیا جانا تھا، نقطہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو پہلے بھی کر رہی تھی وہ غلط کر رہی ہے، اور یہ کیس بھی اگر سی سی ڈی کو دیا جاتا اور اس میں بھی ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن اسے سر قانون کے مطابق ڈیل سوشل کیا جائے. میڈیا پر اس چیز کی بہت بحث ہے، وہاں پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور ہے. تو کیا یہ تفتیش کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان نہیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ایک قانون میں ٹرم یوز ہوتی ہے پریزمپشن آف انوسینس. ثنا صاحب، until and unless someone is proven guilty he be presumed innocent in the eye of law. جب تک کسی کے اوپر جرم اس کا ثابت نہیں ہو جاتا اسے معصوم تصور کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ امیروں کے ساتھ تو ہو رہا ہے اور اس کیس میں بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ until and unless احمد رضا ڈار is proven guilty he be presumed innocent in the eye of law. لیکن جب کسی غریب کا معاملہ آتا ہے تو وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. اسے تو فوراً گلٹی قرار دے کر اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی جاتی ہے، اس کا ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، اس کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اگر انہی لوگوں نے اسی طرح انصاف دینا ہے تو پھر بند کر دی جائیں یہ عدالتیں، بند کر دیے جائیں یہ باقی معاملات. انصاف کا یہی پیمانہ ہے تو یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، اس کیس میں بھی پھر ایسا کر دیا جائے. اور آپ نے بات کی تفتیش کی سنجیدگی کے حوالے سے، میں ایسا نہیں کہتا کہ اگر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی اس کیس کی تفتیش ہے تو ہی سنجیدہ نوٹ کے اوپر اس کیس کی تفتیش چلے گی. آرڈنری پولیس بھی اتنی کمپیٹنٹ ہے اگر وہ تفتیش کو کرنا چاہے. آج سے 1.5 سال پہلے بھی تو جتنے کیسز ہوتے تھے اسے آرڈنری پولیس ہی ٹیک اپ کرتی تھی اور اس کی تفتیش کرتی تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس کیس میں تفتیش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اب تک جو تفتیش ہو رہی ہے کیا وہ درست پیمانے پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب اس کی میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اسٹیفنی نے اپنی 164 کی اسٹیٹمنٹ کے اپنے کرپٹو وائلٹ سے، اپنے ڈیجیٹل وائلٹ سے کرنسی کی ٹرانسفر کا ذکر کیا ہے کہ $17,000 کے قریب کرنسی ان کے کرپٹو وائلٹ سے ٹرانسفر ہوئی ہے. ابھی تک یہ اکاؤنٹ ٹائٹل اکاؤنٹ ہولڈر کا نام نہیں ڈسکلوز کیا گیا کہ وہ کس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. آخر وہ کوئی تو انسان تھا نا جس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. کیا وہ وہی انویسٹرز تھے جنہوں نے ان دونوں خواتین کو پاکستان میں بلایا، ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے انویسٹ ہوئے ہیں، یا احمد رضا کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے انویسٹ ہوئے ہیں، یا کسی اور زید اور بکر کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے انویسٹ ہوئے ہیں؟ مطلب اس ٹرانسفر اماؤنٹ کا ذکر کہیں پر نہیں ہے. اس ٹرانسفر اماؤنٹ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس اکاؤنٹ ہولڈر کا ذکر نہیں ہو رہا کہ کس اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک موٹی سی بات ہے جو تفتیش میں بہت ضروری ہے لیکن ابھی اس کا ذکر اب اسے دیدہ دنستہ پس پردہ رکھا جا رہا ہے. دا پوائنٹ از چیزیں فائدہ لیکن تو سر وہ اب دیکھیں کسی کے قول و فعل کا تو وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے نا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی کین بلیم علی ڈار اور اسحاق ڈار صاحب ان دس کیس بیکاز مے بی دے آر ناٹ فیملیئر ود ہز ایکٹیویٹیز اور ان کو بالکل بھی پتہ نہ ہو. ان کو
برسر الزام لگانا آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دا رائٹ پوائنٹ. ان کو ہم کسی بھی طرح برسر الزام نہیں لگا رہے. ڈیفینیٹلی ہی ڈیڈنٹ اکویٹڈ ود دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دس کیس. نہ ہی انہوں نے اپنے نواسے کو یا اپنے بھانجے کو کہا ہو کہ ایسا کریں. کوئی بھی والدین یا کوئی بھی گھر کا بڑا ایسا نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو. لیکن یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ جتنے بھی حکمران، سیاستدان یا طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اولاد بھی ایک آزمائش ہے. جو بائیڈن کی آپ مثال لے لیں، جو بائیڈن کو بھی جو اسکینڈلز لے کر ڈوبے تھے اس کے اپنے بیٹے کے اسکینڈل سے جو اسے لے کر ڈوب گئے. اب یہاں پر یہ آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ایسا کہا تو انہوں نے ایسا کیا، یا ان کے کہنے پر یا ان کی ایما پر ایسا ہوا. پوائنٹ از اب ایسا ہو گیا ہے. ذکی بھائی، آپ کے خیال میں یہ کیس میڈیا ہائپ کی وجہ سے اتنا ہائی لائٹڈ ہے؟ ثنا صاحب، میں ڈے فرسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ مزید تفتیش کا متقاضی تھا اور متقاضی ہے. ہم ماضی میں دیکھیں میڈیا کئی کیسز میں کچھ دنوں کے لیے ہائپ کریٹ کرتا ہے، وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو، وہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا معاملہ ہو، یا وہ ثانیہ سائیوال ہو. لیکن جیسے ہی میڈیا کی سرخیوں کی زینت سے وہ معاملہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کیس کے بارے میں نہ تو عوامی دباؤ اس طرح سے نظر آتا ہے، نہ ہی اس کیس کے بارے میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے. میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا. کلدیپ نیر کو جب 1980 میں بھارتی ہائی کمشنر کے وفد کے ساتھ برطانیہ بھیجا گیا تو وہاں ان کی ملاقات مارگریٹ تھریچر سے ہوئی. تو انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر انہیں بڑا خاموش اور چپ چپ محسوس کیا. جب بعد میں انہوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پوتے کو لے کر اداس ہوں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پوتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم بنی تو میں نے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو امریکہ بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کے بزنس کریں. اور یہاں انہیں صرف بزنس نہ کروانے کی ایک وجہ تھی کہ اگر ان سے کوئی بزنس میں غلطی ہو جاتی ہے یا بزنس میں کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے تو انہیں بہت زیادہ میڈیا ٹرائل اور عوام کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں حکمران سیاستدانوں کے لیے اپنے بچوں کو قابو میں رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ امتحان ہے. سابق صدر جو بائیڈن کو بھی امریکہ میں اپنے بیٹے کے اسکینڈلز کا سامنا کرنا پڑا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کا جو دباؤ ہے اور جو میڈیا کا ہائپ ہے وہ اس کیس کے میرٹس کے اوپر اور اس کیس کی تفتیش کے اوپر بڑی بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. اور اس کیس کا جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ابھی تک یہ معاملہ سب جوڈس ہے، زیر تفتیش ہے، اور ہر کوئی اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، تو جو بالکل غلط ہے. ذکی بھائی، لیٹس سی دس کیس ان دا لینز آف لا. آئی تھنک ابھی فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. نیکسٹ از گنا بی لائک جوڈیشل ریمانڈ. وٹ ول بی دا نیکسٹ؟ فزیکل ریمانڈ کی اگر میں بات کروں تو فزیکل ریمانڈ پولیس لیتی ہے متعلقہ مجسٹریٹ سے، جس میں ملزمان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. کچھ اگر ان سے ریکوری مطلوب ہو تو وہ ریکوری کی جاتی ہے، یا مزید ان شارٹ تفتیش کی جاتی ہے کیس کے اندر. جب فزیکل ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے ملزمان کا تو اس کے بعد انہیں عدالت کی تحویل میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جاتا ہے. اب جوڈیشل ریمانڈ کے بعد وہ جب وہ جوڈیشل ریمانڈ میں چلے جائیں گے تو اپنی بیلز کو اپلائی کریں گے، بیل بھی آفٹر اریسٹ کو. اب ضمانت بعد از گرفتاری اگر ان کی ہو جاتی ہے تو وہ اس کیس کا پھر ٹرائل انیشیٹ ہوگا، نہیں بھی ہوتی تو بھی ٹرائل انیشیٹ ہوگا. ذکی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو ایف آئی آر ہے اور 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں احمد رضا ڈار کے اوپر کس نوعیت کے الزامات ہیں؟ ثنا صاحب، اگر ہم بات کریں ایف آئی آر کی تو جو احمد رضا کے اوپر الزامات ہیں وہ صرف پیسوں کو مانگنے کے ہیں کہ وہ مسلسل اسٹیفنی سے اور ایسٹریٹ سے اس بات کا تقاضا کرتا رہا کہ مجھے، یا ان کے اوپر پریشر ڈالتا رہا کہ مجھے پیسے دیں. باقی لیکن اگر ہم اس ایف آئی آر کے سیکشنز کی بات کریں تو اس ایف آئی آر میں ایک جو سیکشن لگا ہوا ہے 375A وچ از ریلیٹڈ ٹو دا گینگ ریپ. اب جو اس سیکشنز کی ورڈنگ ہے اس میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کامن انٹینشن، اور کامن انٹینشن کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سیکشن 34 کی طرف. اب سیکشن 34 کیا کہتا ہے کامن انٹینشن کا؟ کہ
کہ when the act done in the furtherance of common intention of all, each of such person is liable in the same manner as they were done by him alone. چاہے احمد رضا کے اوپر زیادتی کا کوئی الزام نہیں ہے، اور جو فورینسک کی رپورٹ آئی یہ 8 سیمپلز بھیجے گئے تھے جس میں سے 3 میچ کر گئے ہیں اور احمد رضا کا سیمپل میچ نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احمد رضا زیادتی میں ملوث نہیں. اور 164 کی اسٹیٹمنٹ میں بھی، آسٹریٹ کی بھی، اور جو اسٹیفنی کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی اس کی بات یہی بات تھی کہ جو احمد رضا تھا وہ پیسوں کا تقاضا کرتا تھا. لیکن جو کامن انٹینشن کا پرنسپل ہے کہ چاہے اس گینگ ریپ کے اندر یہ شامل نہیں یا اس نے گینگ ریپ نہیں کیا، لیکن یہ اس پورے گینگ کا حصہ تھا، اس ایڈنگ اور ابیٹنگ میں شامل تھا، تو اسے بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے گینگ ریپ کے باقی ملزمان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اٹس اپ ٹو دا سویٹ ول اینڈ دا ڈسکریشن آف دا آنریبل کورٹ کہ ایٹ دا ٹائم آف دا ٹرائل وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، اور اس کی جو سزا ہے کیا جیسے باقی دیگر ملزمان جن کے ڈی این اے سیمپلز میچ کر گئے ہیں یا جنہیں 164 کی اسٹیٹمنٹ کے اندر زیادتی کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا انہیں بھی ویسے ٹریٹ کیا جاتا ہے یا انہیں اس سے کچھ کم پنشمنٹ دی جاتی ہے؟ لیکن بھائی کیا یہ ممکن ہے اصل کہانی ابھی سامنے آنا باقی ہے؟ جو کچھ ابھی تک منظر عام پر آیا ہے وہ صرف برفانی تودے کی ایک نوک ہے. ثنا صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر حقائق سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ درست ہوں اور کچھ غلط ہوں، یا حقائق اس کے بالکل برعکس ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی پولیس آفیشلز نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے لڑکیوں کو ریکور کیا، جبکہ ہم اسٹیفنی کی 164 کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس نے انہوں نے کہا کہ جب رضا نے گاڑی کو ایئرپورٹ کے روٹ کی بجائے کسی اور روٹ کے اوپر شفٹ کیا تو ہم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اس وجہ سے وہ گاڑی سامنے والی گاڑی کے ساتھ جا کے ہٹ ہو گئی اور ہم نے گاڑی سے جمپ کر دیا رضا کی گاڑی سے، اور وہاں سے پھر وہ ایک جو نجی دکان تھی غالباً فلٹر ہاؤس تھا وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور جو ایک ٹریفک وارڈن تھے انہوں نے اسے اسکارٹ کیا اور پولیس کو بلایا. تو بیانات میں تو ڈے فرسٹ سے تضاد آ رہا ہے، اور جو ڈے فرسٹ سے ایک تاثر اور نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رضا تھا وہ بھی اس اغوا میں بلکہ شامل نہیں، بلکہ وہ ان اغوا کاروں کے ہاتھوں بلکہ خود بلیک میل ہو رہا تھا، یا وہ انڈر کورشن اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہی از آلسو ون آف دا وکٹم. تو اب تک تو یہ نیریٹو آفیشلی بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یا اس کے برعکس چونکہ اب وہ غیر ملکی خواتین اپنے اپنے ممالک میں واپس جا چکی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی اور بیان سامنے آتا ہے، یا وہ اس مقدمے کی پیروی کے لیے پاکستان آتی ہیں تو کچھ اور نئے حقائق اس کے اندر اس مقدمے میں منظر عام پر آتے ہیں. تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کیس کی تفتیش کا جو رخ ہے وہ کس طرف جاتا ہے. اچھا ذکی الرحمان صاحب، میں نے 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پیروز کیا، اس میں مجھے کارلوز اور کارلیٹوز کی ایک سیکشنز کچھ نظر آئی ہیں، تو اس کی کیا سٹوری ہے؟ ایکچولی 164 کی اسٹیٹمنٹ میں اسٹیفنی نے یہ اپنا ایک کوڈ ورڈ کے متعلق بتایا کہ اف آئی ور ایور ان ڈینجر دین آئی یوزڈ اے کوڈ ورڈ کارلیٹوس. کارلو اسٹیفنی کے فادر کا نام ہے، اور جب بار بار الزام علیہان کی جانب سے، الج ایکیوز پرسنس کی جانب سے اسٹیفنی پر یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آپ ہمیں پیسے منگوا کر دیں اور ہمیں پیسے دیں، تو اسٹیفنی نے وائس نوٹ جو اپنے پیرنٹس کو بھیجا اس میں اس نے جو ٹرم یوز کی کارلیٹوس، اور اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر میں کسی بھی طرح وہاں پہ غیر محفوظ ہوتی ہوں تو میں یہ ٹرم یوز کروں گی کارلیٹوس. آپ نے امیجیٹلی پولیس آفیشل سے رابطہ کرنا ہے. اب جب ان کے پیرنٹس سے بھی اسٹیفنی رابطے میں تھی، پھر اسٹیفنی نے کچھ وائس نوٹس اپنے دوستوں کو بھی بھیجے، تو ان تمام لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آسٹریڈ اور اسٹیفنی کسی بھی طرح سیو نہیں ہیں. اور انہوں نے پھر آپ کو اس میں ایک 15 کی کال کا بھی ذکر ہوگا کہ ان کے پھر فادر نے 15 کی کال کی، وہاں سے انیشیٹ کی تھی، وہاں سے انیشیٹ کی کال. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پنجاب پولیس کا
کہ انہوں نے یہ جو ایک ہیلپ لائن ہے، ایک اس کا اور نمبر بھی ہے کہ اگر کوئی اوورسیز ہیں، کوئی ملک سے باہر ہیں اور وہ پاکستان میں کال کرنا چاہتے ہیں اور پولیس کی انہیں کسی بھی طرح مدد کی ضرورت ہے، تو جیسے یہاں ایک ہیلپ لائن ہے 15 کی صورت میں، اسی طرح وہاں سے کارلو اس کے فادر نے کال کی اور ان ساری بات کو آگاہ کیا۔ لیٹ سے اسٹیفنی اور ایسٹرڈ کی طرف سے سکی صاحب کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کوئی ویڈیو بیان آ جاتا ہے کہ جو اکیوزڈ پرسن رضا ڈار ہے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ول دیٹ بی سفیشینٹ ٹو ہیو اے سیف ایگزٹ فرام دس کیس؟ میں نے جیسے گفتگو کے آغاز میں بات کی کہ اگر اس میں مدعی مقدمہ یا وکٹم راضی نامہ کر لیں یا کوئی ایگزانریٹنگ اسٹیٹمنٹ، یا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر دیتی ہیں جس میں وہ ملزمان کو بری الذمہ، ان تمام الزامات سے بری الذمہ ٹھہراتی ہیں، پھر بھی یہ کیس ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ناقابل راضی نامہ جرم ہے۔ اس کیس کے اندر اگر مستغیث مقدمہ راضی نامہ کر بھی لے تو بھی اس کیس کو اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی، ریاست پروسیکیوٹ کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سید ذکی الرحمان ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے قانونی معاونت کرتے ہوئے ہمارے سارے سوالوں کے جوابات دیے، اور اس کیس میں جو بھی لیگل فیکٹس تھے ان کو اجاگر کیا۔ ایک چیز میں یہاں پر بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ایز دس کیس از سب جوڈس ود دی آنریبل کورٹ، تو کسی کو گنہگار یا بے گناہ ثابت کرنا دیٹس ناٹ آر ڈیوٹی، دیٹس ٹوٹلی اپ ٹو دا آنریبل کورٹ۔ ہم نے صرف قانونی پہلوؤں کو ہائی لائٹ کیا ہے، واٹ ایور دا فیکٹس شوڈ بی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ان اینی کیس قانون کی بالادستی ہو۔ اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ وی آر سائننگ آف۔